السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الانصار انسٹیٹیوٹ کے جانب سے منعقد کی گئی ورکشاپ سیرت صحابیات ڈے 6 میں آپ تمام کا ویلکم کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی۔ آپ تمام اس نیکی کے کام میں ہماری مدد کریں اور زیادہ سے زیادہ اس لنک کو شیئر کریں اپنے فرینڈس ریلیٹیوز کے ساتھ، اسٹیٹس پر اور گروپ پر۔ درس کا آغاز کرتے ہیں قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتی ہوں سسٹر سن۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين جزاكم الله خيرا كثيرا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک سسٹر۔ اب میں دعوت دیتی ہوں سسٹر عمر کو، جو کہ ماشاء اللہ عالمہ ہے، وہ آئے اور اپنے عنوان پر خطاب کرے۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بالإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو خالق ہے زمین و آسمانوں کا، جو رازق ہے جسم جہاں کا۔ ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ الغرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض ما ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس مختصر سے حمد و ثنا کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آپ تمام خواتین کا میں آج کے اس بیان میں جو سیرت صحابیات ہمارے پاس ہم اس پلیٹ فارم سے سن رہے ہیں الانصار انسٹیٹیوٹ سے، تہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے ہمیں پھر سے ایک مرتبہ الانصار انسٹیٹیوٹ کے تحت جمع ہونے کا موقع دیا۔ اس کے بعد میں الانصار انسٹیٹیوٹ کے فاؤنڈر سس ہنا فردوس اور ان کے ساتھی کا بھی شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تمام سے تا حیات دین کا کام یوں ہی لیتا رہے، آمین ثم آمین۔ اور ان خواتین کے لیے جو یہاں پر اپنے زندگی کی مصروف زندگی میں سے کچھ وقت نکال کر یہاں پر کچھ سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے تمام جائز خواہشات کو پورا کرے اور انہیں جو بھی یہاں پر باتیں ہم سن رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم جن صحابیات کے بارے میں سماعت سننے والے ہیں، ان صحابیہ کا نام جو ہے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا۔ نام ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کنیت ہی سے مشہور تھی۔ والد کا نام خیس بن سعد تھا، شوہر کا نام خالد بن زید، ان کی کنیت ابو ایوب انصاری تھی۔ وہ انصار کے معززین میں سے تھے۔ دونوں میاں بیوی ان خوش نصیب لوگوں میں سے تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100 میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعهم بالإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی، نیز جو بعد میں راست بازی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ۔ سیدنا ام ایوب رضی اللہ عنہا ایک دن صبح کے وقت جب نیند سے بیدار ہوئی تو انہوں نے اپنے خاوند ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ سفر پر روانہ ہونے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں، تو ان کے شوہر نے بتایا کہ وہ مکہ معظمہ جا رہے ہیں جہاں پر نبی کا ظہور ہوا، جو ایک نیا دین لے کر آئے ہیں، جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ بتوں کی عبادت چھوڑ کر ایک اللہ پر ایمان لائے۔ تو ام ایوب رضی اللہ عنہا نے اپنے شوہر کو الوداع کیا اور پھر خود سے باتیں کرتے ہوئے یہ کہنے لگی دل ہی دل میں، اور ان کے دل میں یہ خواہش ہوئی کہ اے کاش یہ نبی جو آئے ہیں اپنی حکمت و دانش سے کام لیتے ہوئے اس شریعت کے ذریعے سے جسے وہ لے کر آئے ہیں، اوس اور خزرج کے درمیان جو بھڑکنے والی لڑائی ہے اس کو بجھا سکے۔ مطلب مدینے میں اوس اور خزرج کے بیچ بہت ساری لڑائیاں تھیں اور وہ ایک دوسرے کا خون بہایا کرتے تھے۔ کیونکہ میری دینی ماں اور بہنوں، حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا جب یہ سنتی ہیں ان کے خاوند سے کہ ایک نبی ظاہر ہوئے ہیں مکہ معظمہ میں، جب وہ ارادہ کرتے ہیں ان کے شوہر کے وہ جا کے اس نبی سے ملاقات کریں، تو حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ یہ نبی ایسے ہوں جو وہ شریعت لے کر آئے ہیں اس کے ذریعے سے وہ اوس اور خزرج کے بیچ میں جو بھی لڑائیاں ہیں ان کو اس شریعت کے ذریعے سے ختم کر سکے۔ یہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ کاش یہ نبی جو ہے ان لڑائیوں کو ختم کر دے، کاش یہ خیر اور بھلائی کا سفر بن کر اور اصلاح کا ذریعہ بن کر سامنے آئے اور ان کے سینوں سے بغض اور کینہ کے کانٹے نکال دے اور وہ یہودیوں کے جرائم، شر پسند عزائم کو خاتمہ کر دے، کیونکہ یہودی ہی اوس اور خزرج کے درمیان فتنہ و فساد کے بیج بوتے تھے اور شر کی آگ بھڑکاتے تھے۔ ام ایوب رضی اللہ عنہا نے یہ دلی تمنا کی تھی کہ ان کے شوہر مکہ سے صحیح سالم ہر طرح سے خیر و عافیت کے ساتھ واپس لوٹے۔
उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा अपने शौहर की वापसी का इंतजार करने लगी। खाविंद के ज्यादा देर अपने घर से गायब रहने की वजह से उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल व दिमाग में अंदेशों के तूफान बपा होने लगी। इस्तिराब और वसवसों के इस्तिराब और वसवसे आने लगे। वो खुद कलामी का अंदाज अपनाते हुए अपने आप से कहने लगी, पूछने लगी कि मेरे सरताज कब लौटकर घर आएंगे। बहुत दिनों की जुदाई के बाद एक दिन उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा अपने दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनती है। उन्हों उनको ये महसूस हुआ कि दरवाजे पर उनके शौहर अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु दस्तक दे रहे हैं, क्योंकि उनके शौहर जो थे वो दरवाजे पर खटखटाने का उनका अंदाज जो है वो दूसरों के अंदाज से अलग था। तो ये दस्तक इस बात की दलील थी कि ये उनके शौहर या उनके खाविंद की सही सालिम सफर से वापसी की अलामत थी। उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो चेहरे पर मसरत व शादमानी के आसार देखकर खुश हो गई। वो चाहती थी कि पहले अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे वो कुछ आराम कर लें, फिर सफर की थकावट उतरने के बाद अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से उनके सफर के बारे में पूछे। लेकिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल चाहता था कि वो पहले ही फुर्सत में अपनी बीवी को मसरत भरी बातों की खबर दे, आगाह करे उनसे कि उन्होंने किस तरीके से सफर किया और किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की। अबू अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हु को ये मुनासिब नहीं लगा था कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में खुशगवार मालूमात जो उन्होंने फराहम किए थे वो अपनी बीवी तक पहुंचाने में ताखिर करे। यानी वो ये नहीं चाहते थे कि अपनी बीवी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताने के लिए कुछ भी देरी करे। लेकिन उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा क्या चाहती थी कि उनके शौहर थोड़ा सा आराम कर ले, फिर वो अपने शौहर से इस बारे में दरियाफ्त करेंगी। लेकिन उनके शौहर ये चाहते थे कि वो सब चीजें छोड़कर उनको ये बात बताए कि किस तरीके से उन्होंने और उनके साथियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और क्या क्या बातें उन्होंने उनसे सुनी और किस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों ने उनके दिलों पर असर किया था। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी को बताना था। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी बीवी को बताया कि किस तरह उनकी और उनके साथियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और वो तमाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरी कलाम से किस तरह लुत्फ अंदोज हुए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिठास भरी गुफ्तगू ने उन्हें किस तरह उनके दिलों में अपना आसिर बनाया, किस तरह उनके दिलों में एतमाद की फिजा पैदा की, किस तरीके से हम सब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश करदा शरई अहकामात पर ईमान लाए और आपकी तस्दीक की और किस तरीके से सब ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद के मुआहिदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत की। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने अभी बात मुकम्मल नहीं की थी कि उनकी बीवी उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा का चेहरा खुशी से चमक उठा और उनकी बातों ने उम्मे और जो अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु थे उनकी बातों ने उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल पर गहरा असर किया और उम्मे अय्यूब रज़ियल्लाहु अन्हा बेसाख्ता अंदाज में कहने लगी, अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहने लगी कि अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया और फिर वो वालेहाना अंदाज में कहने लगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं और मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी जिंदगी के खुशगवार दिन अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ शादाम और फराह गुजारे। वो उनकी राय पर एतमाद करती रही और दानिशमंदी और अक्लमंदी के मुतारिफ रही। उम्मे अय्यूब अंसारिया रज़ियल्लाहु अन्हा को इस बात का भी एतराफ था कि उनके शौहर जो थे उनके साथ खैर व भलाई का इरादा रखते थे। अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक ऐसे दीन को अपना लिया था जो लोगों के तमाम हालात को संवारने का बाइस है, यानी लोगों के तमाम हालात को संवारने की वजह है और अपने फैज के चश्मों से उन्हें सैराब करना चाहता है। अब भला वो अपने खाविंद की पैरवी क्यों नहीं करे। यानी अबू अय्यूब अंसारी ने एक ऐसे दीन को अपना लिया था जो क्या है उनके जो
ان تمام لوگوں کو سیراب کر سکتا تھا۔ تو کیسے ان کی بیوی کیسے ام ایوب رضی اللہ عنہا جو ہے ان کے شوہر کی بات کا انکار کرتی تھی؟ کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد ام ایوب رضی اللہ عنہا نے یہ محسوس کیا کہ انہیں سعادت نے ڈھانپ لیا ہے اور انہیں ایسا سکون اور امن ملا جو پہلے کبھی انہیں نہیں ملا تھا۔ یعنی دیکھیے یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، جب حضرت ام ایوب رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ اسلام میں داخل ہو گئی تو انہیں سکون اور امن اس طریقے سے ملا کہ پہلے کبھی ان کو نہیں ملا تھا۔ یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے۔ اس کے بعد جب سیدنا مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر مہمان ٹھہرے، یہ سیدنا مصعب بن عمیر کون؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ وہ مہاجر تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو قرآن سکھانے کے لیے بھیجا تھا۔ مصعب بن عمیر اس دور میں سب کو کیسے پڑھائے ہوں گے بتائیے؟ وہ خود پڑھے ہوں گے تو پڑھائے ہوں گے نا اس دور میں، کیونکہ اس دور میں کوئی مصحف نہیں تھی ان کے پاس، کوئی یہاں جیسا لٹریچر ہمارے پاس موجود ہے آج ویسا اس دور میں موجود نہیں۔ مصعب بن عمیر وہ ہیں جنہوں نے دار ارقم جو مکہ میں تھا، جہاں پر تمام مسلمان جمع ہوتے تھے، وہاں جمع ہونے کے بعد وہ باقاعدہ سیکھتے تھے۔ دار ارقم جو ہے وہ مکہ میں ایک گھر ہوا کرتا تھا جہاں پر دینی تعلیمات تمام صحابہ کو دی جاتی تھی، وہاں پر قرآن کی تعلیمات دی جاتی تھی اور دعوت اسلام کے بارے میں وہاں پر بتایا جاتا تھا۔ تو ان صحابہ میں سے ایک صحابی جو ہے وہ مصعب بن عمیر ہے، جو اس دور میں دار ارقم میں دین کے معلومات جنہوں نے حاصل کی اور قرآن پڑھنا وہاں پر سیکھا انہوں نے۔ دیکھیں میری ماں اور بہنوں، سیکھنے کا دور پہلے سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب یہ مصعب بن عمیر سیکھ رہے تھے اور سیکھتے سیکھتے اس قدر قابل ہو گئے کہ دوسروں کو سکھا سکے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیجا کہ وہ مدینہ کے لوگوں کو وہاں پر قرآن کی تعلیمات دی۔ جب مدینہ کے لوگ خود مکہ آئے اور ان لوگوں نے بیعت کیا اور اسلام قبول کیا، حج کے موقع پر زیادہ تر لوگ آتے تھے، تو پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو مدینے میں قرآن کی تعلیم دینے کے لیے اور اسلام کی تبلیغ دونوں کاموں کے لیے مصعب بن عمیر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، تو اس وقت مصعب بن عمیر اسد بن زرارہ کے گھر مہمان تھے، تو انہوں نے لوگوں کو قرآن پڑھ کر سنایا اور انہیں اللہ کے احکامات سمجھائے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے ایک تھے۔ وہ مصعب بن عمیر کی مجالس میں باقاعدگی سے حاضر ہوتے تھے تاکہ ان محفلوں میں جو قرآن کی تلاوت، جو قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی انہیں سن کر یاد کر لیں۔ مصعب بن عمیر کی جو بھی مجلسیں رہتی تھی، یعنی مصعب بن عمیر کی جو بھی کلاسز ہوتے تھے، وہاں پر جو ہے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ باقاعدگی سے جاتے تھے، بغیر ناغہ کیے جاتے تھے۔ کیونکہ جو بھی وہاں پر قرآن کی تعلیمات، وہاں پر قرآن کی آیتیں جو بھی تلاوت کی جاتی تھی، ان کے جو بھی احکامات بتائے جاتے تھے تاکہ ان کو غور سے سن کر یاد کر لے سکیں، اس لیے وہ باقاعدگی سے مصعب بن عمیر کے جو ہے مجالس میں جایا کرتے تھے۔ سب صحابہ کا یہی عالم تھا، تقریباً یہی طریقہ تھا، کیونکہ اس وقت لکھا ہوا موجود نہیں تھا، کہیں پر بھی لکھا ہوا موجود نہیں تھا۔ اگر لکھی ہوئی کوئی چیز موجود بھی تھی تو آسانی سے نہیں ملتی تھی جتنی آج ہم تمام کو مل رہی ہے چیزیں۔ یعنی آپ دیکھیے دین کے بارے میں کوئی بھی آپ کو جانکاری حاصل کرنا ہے تو آپ دیکھیے اب سوشل میڈیا ہے، اس پر آپ معلوم کر سکتی ہیں، ویب سائٹ بہت طریقے سے ویب سائٹ نکل گئی ہیں، ویب سائٹ کے ذریعے سے آپ معلوم کر سکتی ہیں دینی معلومات، یا پھر بکس وغیرہ آپ خرید سکتی ہیں۔ لیکن اس دور میں نہ ہی ویب سائٹس تھی، نہ ہی کوئی بک تھی، نہ لٹریچر جو رہتا وہ موجود نہیں تھا اس دور میں، اور جتنے بھی مسلمانوں کی میجورٹی تھی وہ مسلمان کیا کرتے تھے، اپنے اپنے حصے کا یاد کر لیتے تھے، جو بھی وہ باتیں ان کو بتائی جاتی تھی وہ اپنے اپنے حصے کا، ہر صحابہ جو ہے اپنے اپنے حصے کا یاد کر لیتے تھے، اس طریقے سے وہ یاد کر کے محفوظ رکھتے تھے اپنے اندر اور دوسروں کو بتاتے تھے یہ باتیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی سماعت اور دینی احکامات سے روح سناس ہو جائے، اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے
اسے جو ہے اپنی بیوی سیدنا ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دوستوں کو سناتے تھے. اور یہ طریقہ بھی یہی ہے، یہی ہوتا ہے کہ دین کی بات جب کوئی سنتے، طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیے، ہم جہاں سنتے ہیں، اگر ہم دینی معلومات کرتے ہیں یا پھر دینی مجالس میں بیٹھتے ہیں تو جہاں سنتے ہیں وہیں پر چھوڑ کے ہم اٹھ جاتے ہیں. یہ نہیں کہ ہم وہاں پر سنیں غور سے اور دوسروں تک یہ بات پہنچائیے، ہمارے اندر یہ نہیں ہے. دیکھیے صحابہ اور صحابیات کیسے ہوتے تھے؟ وہ دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے، جو کچھ بھی وہ سیکھ رہے ہیں وہ دوسروں تک پہنچایا کرتے تھے. تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بھی جو بھی باتیں، جو بھی احادیث تھے، جو بھی قرآن کی آیتیں تھیں، جو بھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے، وہ اپنی بیوی ام ایوب رضی اللہ عنہا کو سناتے اور اپنے دوستوں کو بھی سنایا کرتے تھے. یہ ان کا معمول تھا، یعنی یہ ان کا طریقہ کار تھا. جب بھی وہ کچھ بھی معلومات جب بھی وہ معلومات حاصل کرتے تھے، وہ اپنے تک ہی محدود نہیں رکھتے تھے، وہ دوسروں تک بھی پہنچاتے تھے، اپنے دوست تک بھی پہنچاتے تھے، اپنی بیوی تک بھی وہ پہنچاتے تھے. تو اس سے ہم کو سبق یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہم کو معلومات ہو رہے ہیں، جتنے بھی ہم معلومات حاصل کر رہے ہیں، جو بھی ہم دین کا علم سیکھ رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم وہ دوسروں تک پہنچائیں. آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم سنتے تو ہیں لیکن ہم پہنچاتے نہیں ہیں. ہم جہاں سنتے ہیں وہیں پر چھوڑ کر اٹھ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے میری ماں اور بہنوں. دیکھیے، یہ سیرت صحابیات جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہے، ان سے آپ نکات، جو بھی امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ نوٹ کرتے رہیے آپ کے ذہنوں میں، یا پھر آپ نوٹس بناتی ہیں تو نوٹس میں نوٹ کریے کہ کیا کیا پوائنٹس ہے، کیا جس سے ہم اپنا کر اپنی زندگی کو اور ہم عمدہ طریقے سے جی سکیں. دیکھیے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی طرف ہجرت. ایک دن صبح کے وقت مدینہ کے لوگوں نے نیند سے بیدار ہوتے ہی یہ خوشخبری سنی کہ سید البشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ تشریف لا رہے ہیں. اب چاہیے کہ مدینہ ان کے استقبال کے لیے اپنے بازو پھیلا دے اور مدینہ کے تمام مرد و زن اور بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید کہنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسن انداز میں استقبال کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ دھیرے دھیرے قریب آ رہے تھے، مدینہ کے قریب آ رہے تھے. لوگوں نے اس موقع پر گھروں میں بیٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کرنے سے انکار کیا اور آپ کو دیکھنے کے لیے دیوانہ، آپ کے دیدار کے لیے دیوانہ ہمارا اپنے گھروں سے باہر نکلے تاکہ استقبال کرتے ہوئے آپ کے ساتھ مدینے میں داخل ہو سکے. جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھلک دیکھی تو آپ کے دیدار کرنے والوں کی زبان سے یہ شعر نکلے کہ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دعا ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا یا خیر دا. تو وہ الفاظ کیا تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دیدار کیا لوگوں نے، وہاں کے مدینہ کے لوگوں نے، تو ان کے منہ سے یہ شعر نکلنے لگے: ہم پر 14ویں کا چاند جنوبی پہاڑوں سے طلوع ہوا، ہم پر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے. کیسا عمدہ دین اور یہ تعلیمات ہے. اے ہم میں مبعوث ہونے والے، تیری اطاعت ہم پر فرض ہے. خوش آمدید اے داعی الی الخیر، تیرے آنے سے مدینے کو شرف ملا. یہ کلمات تھے جو ان کے منہ سے نکلنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد. انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس جوش سے استقبال کیا اور انہوں نے خوش آمدید کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ بہت ہی دل نشیں منظر تھا. مدینہ منورہ میں جو ایسا نظارہ تھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا. ہر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی اونٹنی کو پکڑ کر اپنے گھر میں لے جانا چاہتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر مہمان ٹھہرانے کا یہ ان کے دل میں خواہش ہو رہی تھی، لیکن ہر ایک کے دل کی یہ تمنا تھی کہ عظیم شرف جو ہے انہی کو حاصل ہو. لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مدینہ کا یہ ذوق و شوق دیکھا اور ان کے چہروں سے اندازہ لگا لیا کہ ہر کوئی آپ کو اپنے گھر مہمان بنانے کا دلی تمنا رکھتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: خلوا سبیلها فإنها مأمورة، اس اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ حکم کی پابند ہے.
خصفہ اونٹنی آہستہ رفتار سے چل رہی تھی، یوں دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ کہاں پر کس جگہ ٹہرنا مناسب ہوگا۔ پھر ایک دم وہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ خالد بن زید انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے ٹہر گئی۔ سیدنا ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا اونٹنی کے قدموں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ دیکھتے ہیں کہ اونٹنی کا سوار کہاں ٹہرتا ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹنی ان کے گھر کے سامنے ٹہر گئی تو ان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہیں سک رہی تھی۔ یہ خوشی کے آنسو تھے جنہیں وہ روک نہیں سک رہی تھی۔ بے انتہا خوشی ان کو حاصل ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں ٹہرنے والے ہیں۔ انہیں یہ بے پناہ خوشی کی بات تھی کہ آج دنیا کی عظیم ترین ہستی ان کے گھر مہمان بن کر ٹہرے گی۔ سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جلدی سے اندر گئی تاکہ اپنے معزز مہمان کے لیے بیٹھنے کی جگہ تیار کر سکے، ان کے آرام کی جگہ کو درست کر سکے اور ان کے لیے عمدہ کھانے کا اہتمام کر سکے۔ دراصل وہ سعادت اور خوش بختی کے نقطۂ عروج پر فائز ہو چکی تھی۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جلدی سے آگے بڑھے تاکہ اپنے عظیم ترین معزز مہمان کا سامان اٹھا کر اندر لے جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والوں اور خوش آمدید کہنے والوں کا دروازے پہ کھڑے شکریہ ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی ہمارے گھر تشریف آوری ہماری عزت و شرف میں چار چاند لگ گئے ہیں، ہماری شان و شوکت اوج سریا پر پہنچ گئی ہے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر 2 منزلہ تھا۔ سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا نے بالائی منزل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے منتخب کیا تھا۔ جب سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا کہ ہم نے آپ کی رہائش کے لیے بالائی منزل کا اہتمام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل میں رہنا پسند کیا، یعنی نیچے منزل میں رہنے کو ترجیح دیا تھا، کیونکہ نچلی منزل میں ملاقات کے لیے آسانی ہوتی تھی، آنے جانے کے لیے سہولت ہوتی تھی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نچلی منزل پر رہنے کو منظور کیا تھا۔ اہل خانہ کو معزز مہمان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اپنے موقف کو تبدیل کرنا پڑا۔ ارشاد باری ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 32 میں، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دے تو پھر اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ واضح گمراہی میں پڑ گیا۔ پہلی رات رسول صلی اللہ علیہ وسلم نچلی منزل میں رہے۔ سیدنا ابو ایوب اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا بالائی منزل پر چلے گئے۔ دونوں نے سونے کا ارادہ کیا، لیکن انہیں یہ ناگوار محسوس ہوا کہ ہم اوپر ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہیں۔ وہ دونوں طلوع فجر تک جاگتے رہے اور مسلسل پشیمانی میں مبتلا رہے۔ جب صبح ہوئی تو دونوں نیچے اترے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، اور سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ساری رات ہم جاگتے رہے، ہمیں یہ اندیشہ لاحق رہا کہ کہیں ہماری وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور ہم آپ اور وحی کے درمیان حائل نہ ہو جائے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مؤدبانہ التجا پیش کی کہ آپ بالائی منزل پر تشریف لے جائیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالائی منزل میں قیام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نچلے منزل میں منتقل ہو گئے۔ دونوں میاں بیوی اپنے معزز مہمان کی خدمت میں ہمہ مصروف ہونے لگے۔ ان دونوں کی ہر ممکن کوشش یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری طرح سے راحت اور سکون میسر آئے۔ مسجد نبوی کے تعمیر ہونے اور اس کے ساتھ
ازواج مطہرات کے حجروں کی تعمیر مکمل ہونے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف فرما رہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کو مبارک ہو کہ ان دونوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جی بھر کر مہمان نوازی کا شرف حاصل کیا۔ آنکھوں اور دلوں کو تو ہمیشہ اس نوعیت کے سکون کی آرزو رہتی ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر سے اپنے حجرے میں منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو دونوں میاں بیوی بے حد رنجیدہ محسوس کرنے لگے۔ ان کو بہت غم لاحق ہو گیا دونوں کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے گھر سے جانے والے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا غم لاحق ہوا، لیکن جب انہیں یہ پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش ہمارے قریب ہی ہوگی، امہات المومنین کے حجرے ان کے گھر کے بالکل ہی سامنے ہیں، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہمارے پڑوس میں رہائش پذیر ہوں گے، تو انہیں دلی سکون میسر آیا اور ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لاتی ہے، مطلب یہ جو ہے یہ اونٹنی کا ان کے گھر کے سامنے رکنا، ان کے گھر کے سامنے ٹہرنا، یہ شرف جو ہے یہ جو معاملہ تھا یہ اللہ کی طرف سے پیش آیا، یہ کوئی انسانی مطلب یہ کسی انسان کی کوشش نہیں تھی، یہ اونٹنی کا ان کے گھر کے سامنے ٹہرنا یہ اللہ کا حکم تھا اس اونٹنی کے لیے۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے ان کو یہ شرف کیوں حاصل ہوا؟ بولیے ایسے کیا وجہ تھی؟ اس میں ان کو یہ شرف حاصل ہونے کے اس میں ایک وجہ یہ تھی کہ دونوں میاں بیوی نے جب اسلام کے بارے میں سنا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں سنا، جب ان کو یہ علم ہوا کہ ایک نبی آئے ہیں، وہ ایسی شریعت لے کر آئے ہیں جس میں وہ جو ہے بتوں کی عبادت سے روکتے ہیں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے ہیں، جب یہ بات ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ فوراً ہی سے سفر پر نکل گئے کہ جا کے اس نبی سے ملاقات کریں جو ایسی شریعت لے کر آئے ہیں۔ انہوں نے ذرا بھی دیر نہیں کی، انہوں نے پہل کی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی رکاوٹ کے انہوں نے فوراً جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا پسند کیا۔ اور یہ بات بھی اس بات کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کی جو بیوی تھی ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا، جب ان کو بھی ان کے شوہر نے یہ بات بتائی کہ یہ ایک ایسا دین ہے جس میں ایک ایسے نبی ہے جو ایسا دین لے کر آئے ہیں جس میں اللہ کی عبادت کی طرف وہ بلاتے ہیں اور وہ دین کے احکامات بتاتے ہیں، تو جب ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جب اس بارے میں سنتی ہے تو وہ بھی بغیر چوما چرا کے اپنے شوہر کی جو ہے بات ماننے لگے۔ اور انہوں نے کیا کیا، جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سفر سے واپس ہوئے اور تمام باتیں ان کو بتائی تو انہیں فوراً کیا انہوں نے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا نے فوراً سے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اسلام قبول کر لیا۔ تو یہاں پر دیکھیے جو لوگ ہر وقت نیکی کے کام میں آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے فراہم کرتا ہے۔ دیکھیے اگر ہم دل سے کوئی چیز چاہتے ہیں تو خود بخود آج بھی اپنی زندگی میں آپ لوگ معائنہ کیجئے اس چیز کا، مطلب آپ لوگ غور کیجئے، جو بھی آپ چیز چاہتے ہیں دل سے چاہتے ہیں نا، اگر آپ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے فراہم کر دے گا۔ اگر آپ اللہ سے مانگے بھی نہیں لیکن آپ وہ چیز چاہتے ہیں، آپ اللہ کی رضا کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ خود بخود آپ کے لیے راستے آسانی کر دیتا ہے۔ دیکھیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا دونوں بھی پہلے جب اسلام کی دعوت دی گئی، سب سے پہلے ان لوگوں نے پہل کی اسلام لانے میں، ایمان لانے میں۔ تو یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا موقع عطا کیا۔ اور ہم کو بھی چاہیے کہ جب بھی ہم کو نیکی کرنے کا موقع مل رہا ہے تو ہم ہاتھ سے وہ موقع جانے نہ دیں، ہم بلکہ آگے بڑھنے والوں میں رہیں، والسابقون السابقون، یعنی آگے بڑھنے والے، نیکی کرنے کے کاموں میں آگے بڑھنے والوں میں رہیں ہم، نہ کہ ہم سست قدم رہیں، کیونکہ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ دیکھیے اگر آپ اس وقت پر وہ کام نہیں کریں گے تو کوئی اور وہ کام کر لے گا، لیکن
اگر ہم نے کوئی نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم فوراً سے لبیک کہیں، ہم فوراً سے آگے بڑھ جائیں اس کام کو انجام دینے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے، دیکھیے ان کو یہ شرف حاصل ہونا بہت بڑی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا شرف حاصل ہونا بہت بڑی بات ہے۔ یہ موقع کیوں ملا ان کو؟ کیونکہ دونوں میاں بیوی کا اتفاق تھا، دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کو سمجھنے والے تھے، اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا جو تھی وہ اپنے خاوند کو بہت خیر خواہ سمجھتی تھی، اور ان کے خاوند بھی ان کے ساتھ خیر خواہ ہی تھے۔ تو یہ دونوں کا جو ہے آپس میں جو ہے، دیکھیے یہاں پر شوہر بیوی کی جو کیا بولتے ہیں ریلیشن کیسا رہنا، یہ بات بھی ہم کو سمجھ میں آتی ہے اس بات سے کہ شوہر بیوی کیسے رہنا، بیوی کا خیال شوہر کیسے کرنا، شوہر کا خیال بیوی کیسے کرنا، یہ بھی بات ہم اس میں سمجھ سکتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ موقع اس لیے حاصل ہوا کیونکہ دونوں نے اسلام قبول کرنے میں پہل کی، اور دونوں نے نیکی کے کاموں میں پہل کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ موقع دیا۔ اور ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ جو تھے وہ بہت سخی تھے۔ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کی عادت میں سخاوت بہت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے تو دیکھا کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہما جو ہے اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا تم اپنے گھروں سے باہر کیوں آئے ہو؟ دونوں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نکلے ہیں، شاید کھانے کے لیے کچھ مل جائے جسے بھوک کا کچھ مداوا ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلا ہوں جس کی وجہ سے میں تم دونوں گھر سے باہر آئے ہو، جس کی وجہ سے تم دونوں گھر کے باہر آئے ہو، میں بھی اسی وجہ سے گھر سے باہر آیا ہوں، مجھے بھی بھوک لگی ہوئی ہے، اٹھو۔ تو وہ دونوں اٹھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیے اور ایک انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ وہ گھر میں موجود جو انصاری کے گھر وہ تشریف لے گئے تھے وہ اس وقت گھر میں موجود نہیں ہوتے ہیں۔ جب ان کی بیوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی ہے تو خوش آمدید کہتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ فلاں صحابی کہاں ہے جو جس کے گھر کو وہ آئے تھے؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لانے کے لیے گئے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ گھر کا مالک انصاری صحابی جو تھے وہ تشریف لائے۔ جب ان کی نظر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے دونوں ساتھیوں پر پڑی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور بہت والہانہ انداز کا اظہار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے آج میرے غریب خانے میں معزز مہمان بھیجے ہیں۔ وہ جلدی سے گئے اور کھجوروں کا ایک خوشہ لے کر آئے جس میں ڈوکے خشک اور تر کھجوریں تھی۔ عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کھائیں، اور اس نے جلدی سے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھجوریں پیش کر دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھنا کوئی دودھ دینے والی بکری ذبح نہ کرنا۔ انہوں نے ایک نو عمر بکری کو ذبح کیا اور اس کا سالن تیار کروایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے بکری کا گوشت تناول کیا، کھجوروں کھائے اور پانی پیا۔ جب تینوں خوب سیر ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ بھوک نے تمہیں اپنے گھروں سے نکالا اور اب تم اس حال میں واپس لوٹ رہے ہو کہ عمدہ خوراک کی نعمت سے سرفراز ہو چکے ہو۔ اس میزبان صحابی کا نام ابو الہشام بن تحیان تھا۔ یاد رہے کہ مہمان نوازی کی خدمت سر انجام دینے والے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا بھی تھی۔ تاریخ نے یہ عجیب منظر دیکھا کہ کائنات کی 3 عظیم ہستیاں بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر آنے پر مجبور ہوتی ہیں، اور وہ اس تلاش میں ہے کہ کہیں سے کچھ خوراک مل جائے جس سے ان کی بھوک جو ہے ختم ہو جائے، جبکہ دنیا کے بعض لوگ کا حال یہ ہوتا ہے کہ خوراک کی فراوانی اور بدہضمی انہیں مار دیتی ہے، اور پھر بھی وہ اپنے پیٹ بھرنے اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بغیر حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جو ہے مال جمع کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیں یہاں پر میری ماں اور بہنوں
اس بات کا سبق ملتا ہے ہم کو کہ اس وقت کی عظیم ہستیاں جو تھی وہ بھوک کی وجہ سے اپنے گھروں سے باہر نکلی۔ اس وقت دیکھیے کھانے کے لیے گھر میں کچھ موجود نہیں تھا، لیکن آج ہمارا حال کیا ہے؟ دیکھیے آج ہمارے پاس بہت ساری چیزیں میسر ہے کھانے پینے کے لیے، اور ہمارے پاس مہینوں کا اناج ڈالا ہوا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے اسی مال کو کمانے کے لیے بغیر سوچے سمجھے، بغیر نماز کی پابندی کیے ہوئے، بغیر دین کے معلومات یعنی جو بھی احکامات ہے اس کو چھوڑ کر بغیر سوچے سمجھے کہ حلال ہے یا حرام ہے یہ بھی ہم معلومات نہیں کرتے، بس مال کمانے میں لگے ہوئے ہیں ہم۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میری ماں اور بہنوں کہ ہم زندگی اس طریقے سے گزارے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابیات نے گزاری تھی۔ صحابیات جو ہے وہ اپنے گھر کے سارے کام انجام دینے کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوسرے کام بھی، دین کے کام میں بھی وہ آگے رہتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات جو ہے بہت سارے کام انجام دیتی تھی، کوئی فیلڈ ایسا نہیں تھا جہاں پر جو ہے صرف صحابہ تھے اور صحابیات موجود نہیں تھی، ایسا نہیں تھا۔ آج کی مسلمان عورت جو ہے، آج کی ہم خواتین جو ہے، ہمارے صرف گھر میں مصروفیات میں، کھانے پکانے میں، بچوں کو سنبھالنے میں ہماری زندگی گزر جا رہی ہے۔ اصل تو جو زندگی کا مقصد ہے ہم نے اس کو بھلا دیا ہے۔ ہم خواتین کو چاہیے کہ ہم دینی تعلیم حاصل کرنے میں آگے بڑھیں اور خود بھی سیکھیں اور دوسروں کو بھی سکھائیں۔ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابیات کو یہ بتایا نہیں جاتا تھا کہ صرف تم کھاؤ پکاؤ اور تم جو ہے گھر کے کام سیکھو کیونکہ تمہاری شادی ہوگی۔ یہ آج ہم خواتین کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے کہ تم تعلیم حاصل کرو، کہ تم کھانا وغیرہ پکانا سیکھو، کیونکہ کل تمہارے لیے ایک رشتہ آئے گا، تمہاری شادی ہو جائے گی، تم شوہر کے ساتھ اچھے سے زندگی گزارو۔ اور یہ بات بھی ہم خواتین کو خاص طور سے بتائی جاتی ہے کہ ڈولی گئی تو ڈولا ہی آنا۔ بہت سے بزرگ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری ڈولی اٹھ کر جا رہی ہے، تمہارا ڈولا ہی واپس آنا، آپ ایسا بولتے۔ یہ باتیں کون سی صحیح باتیں ہیں؟ بولیے، کیا یہ سکھانا چاہیے تھا ہم کو؟ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو صحابیات کو ایسے باتیں نہیں سکھائی جاتی تھی۔ عہد نبی میں خواتین کا دعوتی کردار جو تھا، دعوتی رول جو تھا، وہ بہت عجیب تھا، حیران ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا کوئی فیلڈ نہیں تھا جس میں صرف صحابہ ہے اور صحابیات نہیں ہے، نہیں، وہاں پر صحابہ بھی تھے اور صحابیات بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک خاتون تھی، جب ان کو ایک دین کی تعلیم ملی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے ہیں، تو وہ پہلے خاتون بن جاتی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا۔ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، قرآن کی آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک خاتون کو اس بات کے بارے میں بتایا تھا، اسلام کے بارے میں بتایا تھا، تو وہ خاتون جو ہے سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس خاتون نے ایمان لایا تھا، اور وہ خاتون کون تھی معلوم؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو دیکھیے ایمان لانے میں پہلے ایمان لانے والے خواتین میں جن کا نام ہے وہ کون ہے؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ دین کے لیے قربانی کی بات آئی تو صحابیات اس میں بھی پیچھے نہیں رہی، قربانی کے لیے اس میں بھی وہ آگے ہے۔ خواتین دیکھیے صحابیات آگے، اس میں سب سے پہلی انسان جس نے دین کے لیے شہادت دی، شہید ہوئی، کون ہے؟ وہ ایک صحابیہ خاتون ہے، سمیہ رضی اللہ عنہا۔ دین کے لیے مال خرچ کرنے کی بات آئی تو وہاں پر بھی عورتیں پیچھے نہیں تھی، وہاں پر بھی صحابیات پیچھے نہیں تھی۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 10560 میں اس میں آتا ہے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے فضائل بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خدیجہ نے مجھ پر جب مال خرچ کیا، جب لوگوں نے مجھ کو اپنے مال سے محروم کر دیا، تو خواتین جو ہے مال خرچ کرنے میں بھی آگے تھی۔ دیکھیے کتنے باتیں میں نے بتائی، ایمان لانے میں پہلے، شہادت دینے میں پہلے، مال خرچ کرنے میں بھی پہلے۔ بہت ساری صحابیات ایسی تھی جو ہے پہلے
تشریف لائی، دین مطلب جو ہے پہل کرنے میں آگے بڑھی، دین کی قربانی، دین کے لیے قربانی، اپنی جان کی قربانی دینے میں بھی ایک خواتین تھی. سب سے پہلے خاتون جو ہے ہماری سمیہ رضی اللہ عنہا. دین جب آیا تو ایمان لانے میں سب سے پہلے کون تھی؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا. پھر جب مال خرچ کرنے کی بات آئی تو سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مال خرچ کیا تھا جب لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دینے سے انکار کر دیا تھا. دیکھیے، اور اس دور کی صحابیات جو ہے وہ بزنسز میں بھی آگے تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا، حضرت سودا رضی اللہ عنہا اپنے بزنس، ان کا بھی بزنس تھا، اور کچھ خواتین تو ایسی تھیں جن کا اپنا اپنا بزنس تھا. یہ دیکھیے، سب سے دنیا کی سب سے بہترین عورتیں جنہیں ہم صحابیات کے نام سے جانتے ہیں، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے، وہ یہ تمام کام کرتی تھی. ہجرت میں بھی سب سے پہلے خواتین ہجرت میں بھی صحابہ کے ساتھ صحابیات نے بھی حصہ لیا تھا. ہجرت ہو رہی تھی تو اس میں جو ہے خواتین نظر آ رہی تھی. اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا یہ ہجرت کرنے کے لیے جاتی ہیں، اور ہجرت کے بعد ان کو جو ہے اولاد ہوتی ہے. اسماء بنت ابی بکر جن کے شوہر کا نام زبیر تھا، جن کو ہجرت کرنے کے بعد جب وہ مدینہ پہنچتی ہے تو وہاں پر ان کو ایک لڑکا ہوتا ہے جس کا نام عبداللہ بن زبیر، یعنی جن کے شوہر کا نام زبیر ہوتا ہے اور لڑکے کا نام لڑکا ہوتا ہے تو ان کا نام عبداللہ رکھتے ہیں. تو عبداللہ بن زبیر یہ پہلے بچے تھے جو ہجرت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور یہ بڑے فخر سے کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنی ماں کے پیٹ میں ہجرت کی. یعنی دیکھیے، یہاں پر بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین صحابیات جو تھے وہ کسی بھی شعبے میں جو ہے صحابہ سے پیچھے نہیں تھے. ہر فیلڈ میں صحابیات نے بھی حصہ لیا. دیکھیے، کہیں پر حدیث میں یہ بات بھی آتی ہے کہ جنگ کے موقع پر بہت ساری ایسے صحابیات تھی جنہوں نے جنگ میں بھی حصہ لیا. بہت ساری صحابیات ایسی تھی جنہوں نے جنگ کے موقع پر صحابہ کو پانی پلایا، جنہوں نے جنگ کے موقع پر جو ہے لڑائی وغیرہ بھی کی تھی. دیکھیے، آج ہم خواتین یہ ساری باتوں کو بھلا بیٹھے ہیں. آج ہم صرف اپنے گھروں تک محدود ہیں، ہمارے گھروں کے کام تک محدود ہیں، بچوں کو سنبھالنے تک محدود ہیں. اور آج ہم خواتین جو ہیں آپس کی شکایتوں میں محدود مصروف ہیں. ساس ہے تو بہو کی شکایت، بہو ہے تو ساس کی شکایت، ننند ہے تو بھابھی کی شکایت، بھابھی ہے تو ننند کی، بس اسی میں ہی غیبت، چغلی، شکایت، اسی میں ہی ہم لگے ہوئے ہیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم مقصد زندگی کو ترجیح دیتے، ہم زندگی کو ہم اس طریقے سے گزارتے جس طریقے سے صحابہ صحابیات نے اپنی زندگی کو گزارا تھا. صحابیات بھی گھر کے سارے کام کرتی تھی، اور گھر کے سارے کام انجام دینے کے بعد بھی وہ دعوت دین میں پیچھے نہیں تھی، وہ دعوت دین کا کام بھی انجام دیتی. ایسی تھی ہماری صحابیات، الحمدللہ، ماشاءاللہ. تو ہم کو بھی چاہیے کہ جہاں کہیں بھی ہم کو موقع ملے کہ ہم جو ہے اگر دین کا کام کر سکیں یا دین کی بات کو پہنچا سکے تو ہم کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. میری ماں اور بہنوں، یاد رکھیں. وہ ہم میں سے بہت سی خواتین یہ کرتے ہیں کہ ارے اب معلوم کرے تو جتنا معلوم کرتے کہ اتنا دوسروں کو بتانا پڑتا اور عمل کرنا پڑتا بھائی، اس لیے جان تو ہم معلومات ہی نہیں کرتے. لیکن یاد رکھیے میری ماں اور بہنوں، آپ کو اللہ نے موقع دیا، اگر آپ اس موقع کو ضائع کر دیں گی تو کل قیامت کے دن آپ کو اس موقع کے بارے میں بھی پوچھو گی کہ تم تک یہ بات پہنچی تھی، تم نے اس کو سنا نہیں، تم نے اس پر عمل نہیں کیا اور نہ ہی دوسروں تک پہنچایا، تو کیا آپ جواب دے سکیں گی؟ تو یاد رکھیں میرے ماں اور بہنوں، اگر آپ کو ایک آیت ہی کیوں نہ ہو پہنچانے کا موقع ملے دوسروں تک تو ضرور بضرور اس کو پہنچائیے. الغرض سیدنا ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند جو ہے عبادت میں بہت مصروف رہا کرتے تھے. ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اہل مدینہ میں ان کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہونے کی سعادت حاصل تھی. جب وہ بلال رضی اللہ عنہ کی خوشگوار آواز سنتے، جب وہ مسلمان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرض نماز ادا کرنے کے لیے بلاتے تو یہ دونوں میاں بیوی خوشی سے جھوم جاتے تھے. وہ ہر اذان کے سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس نعمت کا شکر ادا کرتے کہ اس نے دین اسلام کی طرف ان دونوں کی رہنمائی کی. لیکن حمد و شکر جو ہے زبان سے اظہار کرنا کافی نہیں، ایمان کا دل میں جگہ پکڑنا اور عمل سے اس کی تصدیق کا ہونا ضروری ہے.
صرف زبان سے اقرار کر لینا کافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدہ ام ایوب رضی اللہ عنہا اپنے خاوند کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی۔ وہ باقاعدگی کے ساتھ فرض نمازیں ادا کرتی اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نوافل ادا کرتی۔ وہ رات کو بہت کم سوتی تھی اور زیادہ حصہ عبادت میں مصروف رہتی تھی۔ وہ صرف رمضان کے روزے پر اکتفا نہیں کرتی تھی بلکہ نفل روزے بھی کثرت سے رہا کرتی تھی، کیونکہ یہ وہ جانتی تھی، یہ بات کو جانتی تھی کہ اللہ کی رضا کے لیے جو روزہ رکھا جاتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی جزا عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے میری ماں اور بہنوں، کیا کرتی تھی ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا؟ بڑھ چڑھ کر اللہ کی عبادت میں حصہ لیا کرتی تھی اپنے شوہر کو دیکھ کر، اور وہ صرف فرض نمازیں نہیں پڑھتی تھی، نوافل کا بھی اہتمام کرتی تھی۔ آج ہمارا کیا عالم ہے، ہم خواتین کا دیکھ لیے، ذرا سی چھوٹی چھوٹی بات پر ہم نمازیں چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، مجبور نہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں نماز کو چھوڑنے کے لیے، کہ میرا بچہ چھوٹا ہے، میرے بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا، کہ مجھے فلاں ہو گیا۔ الحمدللہ اسلام اتنا آسان دین ہے، اگر بچہ بچی کا پیشاب آپ کے کپڑوں پر لگ جائے تو اس کے بھی احکامات ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا گیا ہے کہ اگر لڑکے کا پیشاب ہے تو وہیں پر پانی چھڑک کر انہی کپڑوں میں نماز پڑھ لو، اگر لڑکی کا پیشاب ہے تو دھو کے نماز پڑھ لو۔ اتنا آسان دین ہے۔ دیکھیے ہم صرف بہانے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں آج۔ اور ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کا حال کیا تھا؟ دیکھیے وہ فرض روزے کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتی تھی، کیونکہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر صرف اللہ ہی ہم کو دینے والا ہے۔ اتنی بڑی عمدہ بات ہے دیکھیے، اس لیے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا کیا کرتی تھی؟ فرض روزوں کے علاوہ بھی نفل روزے بھی وہ رکھا کرتی تھی۔ سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا قرآن کو اپنا بہترین ہمنشین سمجھتی تھی۔ وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور زبانی یاد بھی کرتی تھی، اور کبھی کبھار اپنے شوہر سے سنتی بھی تھی۔ آج ہمارا کیا حال ہے میری ماں اور بہنوں؟ دیکھیے کیا ہم کبھی قرآن بیٹھ کر پڑھتے ہیں؟ پڑھنا یاد کرتے ہیں؟ نہیں، یاد کرنا دور کی بات، آج ہم قرآن تو پڑھتے بھی نہیں ہیں۔ کیا ہم خواتین میں سے کچھ خواتین ایسے ہیں جو شوہر کی تلاوت سنتے ہیں قرآن کی؟ نہیں۔ آج ہم ہماری زندگی کیسے گزار رہے ہیں ذرا اندازہ کریے میری ماں اور بہنوں، ہماری زندگی جو روٹین ہماری زندگی ہے کیسے گزر رہی ہے ہماری۔ ہم میاں بیوی، ہماری خواتین جو شوہر کے ساتھ جو ہے کیسے رہنا، شوہر کی کیسے خدمت کرنا، شوہر کو کیسے دین کی میاں بیوی ایسے دوست رہنا آپس میں کہ دین کی باتیں آپس میں بولتے رہنا، قرآن کی آیتیں، قرآن یہ پڑھ کر آپ سنائیں، وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں، آپ ان کو پڑھ کر سنائیں، ایسے رہنا چاہیے۔ آج یہ تو دور کی بات ہے، ہم ڈھنگ سے شوہر سے بات ہی نہیں کرتے، ہم خواتین آج ایسی ہو گئی، ہم کو ہر کام آج بوجھ لگنے لگا ہے، گھر کے کام ہم کو بوجھ لگنے لگے ہیں، بچوں کی جو پرورش ہم کو بوجھ لگنے لگی، لیکن ہونا ایسا نہیں ہے۔ ہم اگر کام میں آسانی ہونا چاہیے تو ہم ہر کام کو جو ہے وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کر، دیکھیے اگر آپ بچوں کی جو ہے پرورش کریں گی تو دیکھیے صحابیات کے کوکھ سے بھی بہت سے مشہور جو ہے محدثین پیدا ہوئے ہیں نا، تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری اولاد کی تربیت ویسے ہی کریں جیسے صحابیات نے اپنی اولادوں کی تھی۔ امام مسلم نے اپنی مشہور معرف کتاب صحیح مسلم میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حدیث بیان کی، فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا پیش کیا جاتا، آپ اسے تناول فرماتے اور بچا ہوا کھانا میری طرف بھیج دیتے۔ ایک دن آپ نے مجھے اپنا سارا کھانا بھیج دیا، آپ نے اس میں سے کچھ بھی نہیں کھایا تھا کیونکہ اس میں لہسن تھا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا لہسن حرام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ حرام نہیں، البتہ میں لہسن کو اس کی بو کی وجہ سے ناپسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کو ناپسند ہے وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ سیدنا ابو ایوب رضی اللہ عنہ اور سیدہ ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اللہ اور رسول کی اطاعت کے جذبے سے بیعت کی، اور دونوں زندگی بھر اس جذبے پر قائم رہے، یہاں تک کہ وہ قضاء الہی سے وفات پا گئے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں پر اپنی رحمت کی برکات برسائے اور اپنی
جو ہے رضا سے نوازے، جنت الفردوس میں بہترین جگہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیے میری ماں اور بہنوں، کیسے تھے ام ایوب انصاریہ رضی اللہ عنہا، کیسی تھی دیکھیے۔ حدیث میں بتایا جا رہا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ایوب انصاری کے پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کھانا آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھانا کھا کر بچا ہوا کھانا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیتے تھے۔ لیکن ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کھانا آیا جس میں لہسن تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کا سارا کھانا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر بھیج دیا۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ نے سارا کا سارا کھانا بھیج دیا، کیوں ایسا؟ بول کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں لہسن ہے، اور لہسن کی بو کی وجہ سے میں نے یہ کھانا نہیں کھایا، اور میں لہسن کی بو کو ناپسند کرتا ہوں۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، کتنے پیارے صحابی تھے۔ دیکھیں انہوں نے کہا کہ جو چیز آپ کو ناپسند ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے بھی ناپسند ہے۔ یہ کہہ کر وہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ آپ کو جو چیز ناپسند ہے وہ بھی ہم کو بھی وہ چیز ناپسند ہے۔ لیکن دیکھیے اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کیا ہے، جن باتوں کا انکار کیا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز پسند نہیں ہے، وہ ہم کو بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم خواتین کا حال کیا ہے؟ دیکھیے جتنی بھی احکامات ہیں، جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی باتوں سے منع کرتے ہیں، ہم مسلمان آج اس کے برعکس کرتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات منع کرتے ہیں، روکتے ہیں جن کاموں سے، ہم آج انہی کاموں کو انجام دینے پر آمادہ ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم ہماری زندگیوں کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے کی باتیں بتائے ہوئے طریقے پر گزارے، لیکن ہم اس کے برعکس ہماری زندگی گزار رہے ہیں۔ دیکھیے میرے ماں اور بہنوں، جتنے بھی آج ہم نے باتیں سنی ہیں سیرت ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہا کی زندگی سے، جو بھی ہم نے واقعات آج سماعت فرمائے ہیں، جتنے بھی نکات میں نے بیان کی ہے، کہ ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی باتیں سنے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دیکھیے اس میں کیا کیا باتیں بتائی گئی کہ شوہر بیوی آپس میں کیسا رہنا، یہ بھی بات ہم کو معلوم ہوتی، اور صحابیہ جو ہیں گھر کا کام انجام دیتے ہوئے کون سے موقع پر کون سے کام انجام دیے، یہ بھی بات ہم کو بتائی گئی۔ صحابیہ جو ہے وہ بچوں کی پرورش بھی اچھے سے کرتی تھی، ان کا جو ہے ان کی گود سے جو ہے بہت سے مشہور محدثین نکلے ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم ہماری اولاد کی تربیت بھی اچھی کریں، ہم بہت سوچ اور سمجھ کر اپنی اولاد کو تربیت دیں۔ آج ہماری مائیں، بہت ساری مائیں ایسی ہیں جو اپنی اولاد کو بس چھوڑ دیتی ہے، بس وہ پال رہی ہیں، ان کو پرورش نہیں کری ہے، پال رہی ہیں، ان کو کھلا رہی ہے، ان کو پلا رہی ہے، سلا رہی ہے، بس یہ پالنا ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں، پرورش کرنا نہیں ہوتا ہے۔ یاد رکھیے بچے کو ہر چیز کی سمجھ ہونی چاہیے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، نماز پڑھنے پر اس کو ابھاریے۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مار کر نماز پڑھائیے۔ کیوں؟ کیونکہ بچے کو عادت ہونا۔ اگر ہم ہی میری ماں اور بہن، اگر ہم ہی نماز کی پابند نہیں رہیں گی تو ہماری اولاد کیسے نماز کی پابند رہی؟ بولیے ذرا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم جو بھی ہماری زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول نے جس طرح سے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم کو بتایا، ہم اسی طریقے سے گزاریں۔ اسی کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ استاذہ ام عمر، ماشاءاللہ اپنے بہترین انداز میں ہم سب کو سمجھایا۔ الحمدللہ بہت عمدہ رہا آج کا درس، بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اگر کوئی ریفلیکشن دینا چاہتی ہے آج کے سیرت سیزن کے لیے تو مائک آن کر کے دے سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال تھا۔ جی سسٹر، ہیلو، سوال بعد میں کریں گے۔ جی آج آپ نے کیا سیکھا آج کے درس سے؟ عملی پوائنٹ بتائیے، آپ نے کیا سیکھا، کیا لکھا؟
چیٹ باکس میں سسٹر نے بہت پیارے ریویوز دیے ہیں. ماشاء اللہ بارک اللہ، بہت اچھا رہا درس آج کا. ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر بولیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. ڈیئر سسٹرز، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو. جیسے اللہ نے یہاں ہمیں جمع کرا ہے، اسی طرح اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. استاذہ ام عمر، آپ نے اتنا قیمتی وقت ہمیں دیا، اللہ آپ سے راضی ہو. آخر میں الانصار انسٹیٹیوٹ کے لیے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح اس انسٹیٹیوٹ کے جانے والی تمام خیر کی کوششوں کو قبول فرمائے اور اس ادارے کو اور استاذہ ہینا فردوس گلوبل لیول پر احسن کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.